الحمدللہ میرے واسطے بھی یہ بہت بڑی سعادت دی بات ہے کہ میں آپ دی اس قدیم تاریخی مسجد دے وچ خطبہ جمعۃ المبارک دی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور ملک پاکستان دی آن بان شان خطیب عرب و عجم خطیب پاکستان سید السادات آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید شاہد حسین گردیزی شاہ صاحب آپ سب نو اپنے فیض دے نال وہ فیض یاب فرما رہے ہیں اور یقیناً یہ آپ سب دی خوش بختی ہے کہ اس پرفتن دور دے اندر رب کائنات نے توانو صحیح العقیدہ اور بعمل عالم دین سید زادہ دی صحبت عطا فرمائی ہوئی ہے اور حضرات زوکار عقیدہ اہل سنت دا پرچار کرن والے نے قبلہ شاہ صاحب الحمدللہ عقیدہ اعلی حضرت دا پرچار کرن والے نے تو انہاں نسبتاں دے نال بھی سانو پیار ہے سب تو بڑھ کے آپ دے نال پیار اس واسطے وے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ دی اولاد وچوں نے اللہ تعالی قبلہ شاہ صاحب دا سایہ خیر ساڈے سارے دے اوتے اہل سنت دے اوتے قائم و دائم فرمائے اور رب کائنات اسی طرح تحیات سانو آل نبی دا با ادب رکھے منو قبلہ شاہ صاحب نے حکم فرمایا سی کہ آج میں با امر مجبوری حاضر نہیں ہو سکنا تو تسی میری جگہ تے حاضر ہو جایا جے تو میں قبلہ شاہ صاحب دے حکم دیتے بندہ ناچیز آپ دے سامنے کچھ معروضات گفتگو کرن دے واسطے حاضر ہویا دعا کرنے اللہ تعالیٰ میری آپ تمام دی حاضرین اپنی بارگاہ قبول فرمائے حضرات زوکار ویسے بیسیکلی رتیاں مہاجرہ چک نمبر 5 مڑ بلوچاں دے قریب اوتھے خطابت ہے میری تو آج شاہ صاحب دے حکم دے ہوتے میں آپ دے سامنے حاضر ہویا حضرات زوکار میں نے پتا ہے کہ ماشاءاللہ تسی شاہ صاحب دے سامنے بیٹھ کے سنن والے ہو میرے خیال نال تو آنو کہن دی لوڑ کہ تسی کیڑی جگہ دے سبحان اللہ بولنا ہے ایک باری ذرا اپنی محبت دا ثبوت دے وہ اونچا بولو سبحان اللہ ایک وقت سی اس مسجد دے اندر میں شاہ صاحب دے پیچھے جمعہ پڑھن واسطے آیا سا اس وقت میں حفظ کردا سا تو ایک وقت سی کہ شاہ صاحب دے پیچھے جمعہ پڑھن واسطے آئے سا تو شاہ صاحب دی محبت دل وچ پیدا ہوئی اور شاہ صاحب نو ویکھدیاں اسی بھی خطیب بن گئے اور یہ برکتاں سادات دیاں نے آل رسول دیاں نے کہ آج اسی اس مقام تے بیٹھے ہیں